نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وهو اصدق القائلین وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ باواز بلند صلوات۔ اللهم صل على محترم سامعین، مومنین کرام، عزاداران مظلوم کربلا، غم گساران شہدائے کوئٹہ، سب تو پہلے میں تھوڑی خدمت انہاں شہداء دی تعزیت عرض کرنا اور تھوڑی طرفوں انہاں شہداء دے ورثاء دے نال تعزیت عرض کرنا اور پھر پورے عالم اسلام دی خدمت انہاں شہداء دی تعزیت و تسلیت عرض کرنا اور پھر اس کے بعد قائد ملت جعفریہ، فرزند علی و بطول اور رہبر شیعان پاکستان، انہاں دی خدمت تعزیت و تسلیت عرض کرنے۔ پھر اس کے بعد رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمی سید علی خامنئی اور رہبر مسلمین دی خدمت تعزیت و تسلیت عرض کرنا۔ پھر اس کے بعد وارث دوران نجات دہندہ عالم، نمائندہ الہی، حجت خدا، روحی و ارواح العالمین لہ الفدا، حضرت صاحب العمر دے خدمت اقدس دے انہاں شہداء دی تعزیت و تسلیت عرض کرنے۔ انتہائی دکھ دی گھڑی ہے، انتہائی کرب دی کیفیت ہے، جگر برداشت نہیں کر سکتا ادھر خراش واقعہ۔ کوئی بھی باضمیر انسان ای واقعہ کو سن کے خاموش نہیں، بلکہ دکھی اور اس دکھ انہاں دا برابر دا شریک ہے، اور جس کی ذمہ داری آئی تحفظ اور ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، کوئی بھی ریاست اس ذمہ داری دے دی ہے کہ میں اپنی ریاست کے باشندیاں دا خون، مال، عزت و ناموس، اس کا تحفظ میری ذمہ داری ہے۔ اور پھر ساری مملکت خدا داد پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح دی جد و جہد نال تمام مسلمانان پاکستان، مسلمانان ہند دی جد و جہد نال مارے وجود چایا اور اسی بنیاد اسلام تے رکھی گئی۔ اس کا قانون اسلامی ہو سی، اس وچ اسلامی اقدار دا تحفظ ہو سی،
لیکن عرصہ دراز وہ قوتاں جنہوں نے پاکستان بنن دی مخالفت کی آئی، جڑے دشمنان پاکستان جڑے نہ چاہتے ہیں کہ پاکستان مارے میں وجود جاوے، انہوں نے بانیان پاکستان دے خون نال ہولی کھیلنی شروع کی تھی اور اساں لاشیں اٹھاونے شروع کی تھی اور آج تک اٹھا رہے ہیں۔ اس دھرتی ماں دی خاطر اساں اپنے جاناں دے نذرانے پیش کیتے، اپنی رگاں دا خون پیش کیتا اور ہمیشہ شیعان حیدر کرار نے اپنی جاناں دی قربانیاں دے کے اس دھرتی ماں دا تحفظ کیتا ہے، جڑا کہ ہر ملک دے باشندے دا فریضہ ہوندا۔ قربانیاں دیونا اس تو اساں نہیں گھبراندے، لیکن اس انداز دے وچ قربانی ساڈے کولوں کیتی ونے۔ میں مقتدر قوتوں کو مخاطب کر کے یہ اپیل کرے سا کہ بند کر دیو یہ کھیل تواڈے واسطے نقصان دہ ہے، ملک واسطے نقصان دہ ہے، اسلام واسطے نقصان دہ ہے، اسلام دی عزت دے خلاف ہے، انسانی اقدار دے خلاف ہے۔ تواڈے اس کھیل دے وچ ہمیشہ شیعہ ہی کیوں قربانی دا بکرا بندے؟ میں سمجھنا یہ جو آخیا ہوئے نا کہ نامعلوم ہے، یہ سب کو معلوم، یہ جو نامعلوم ہے یہ سب کو معلوم ہے۔ اب تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ کون ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے یہ غیر ملکی سازش ہے، کبھی کہا جاتا ہے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے۔ ماشاءاللہ کیسا وزیر اعظم آپ کو ملا ہے کہ کتنی ڈونگیاں مارتا ہے، اس کو بیان دینا تک نہیں آتا، کتنی جگ ہنسائی ہوتی ہے جب وہ بیان دیتا ہے۔ اسی طرح کے حکمران ہوتے ہیں اور میں ریاست کی مقتدر قوت کو مخاطب کرنا، میرا مخاطب وزیر اعظم یا حکومت نہیں، توجہ ہے۔ وہ قوتیں جو صاحب اختیار ہیں، وہ قوتیں جو مقتدر ہیں، ان کے پاس جو حکومت کے مہرے آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کے پاس نہ اقتدار ہے اور نہ اختیار ہے، با اختیار کوئی اور ہے، اور یہ کھیل وہ کھیل رہے ہیں۔ میں ان کو مخاطب کرتا ہوں کہ جنہوں نے ملک کے تحفظ کی ذمہ داری جن کے قدموں پہ عائد ہوتی ہے، جو ہمارے ٹیکس سے تنخواہ لیتے ہیں، یہ جو مزدور شہید ہوئے ہیں، ان کی تنخواہ اور مزدوری سے ٹیکس کاٹ کے ان اداروں کو تنخواہ دی جاتی ہے۔ وہ ہمارے اس ملک کی خدمت گزار اور ملازم ہیں، ان کی ذمہ داری ہے اس ملک کے ہر باشندے کی عزت، ناموس، خون اور مال کا تحفظ کرنا۔ یہ ذمہ داری ریاست کی ہوتی ہے، اور ریاست سے مراد وہ قوتیں ہیں جو ریاست کو چلاتی ہیں۔ یہ جو آپ کے سامنے بٹھائے گئے ہیں، آپ نے دیکھ لیا کہ جو وزراء وہاں گئے ان کی لینگویج کیا تھی، ان کے بولنے کا انداز کیا تھا، ان کو تو بولنا ہی نہیں آتا کہ ان شہداء کے ساتھ ہم نے بات کیسے کرنی ہے۔ ایک وزیر جاتا ہے، وہ کہتا ہے اگر آپ کے مطالبات مان لیے جائیں تو پھر آپ وزیر اعظم کو کیا دیں گے؟ شرم آنی چاہیے۔ کچھ لینے گیا ہے، کس سے لینے؟ ان لاشوں سے لینے گیا ہے، ان لاشوں کے ورثاء سے لینے گیا ہے۔ دیکھیں جب ہمارے گھر میں کوئی فوت ہو جاتی ہے، جب تک تدفین نہیں ہوتی ہم کھانا گھر میں نہیں پکاتے، کھانا نہیں کھاتے۔ آپ اندازہ لگا کہ جو 6 دن سے جن کے گھر میں لاشیں پڑے ہیں، انہوں نے کچھ کھایا ہوگا، کچھ پیا ہوگا، ان کے گھر میں کچھ پکا ہوگا۔
آپ اندازہ کریں کہ ان کے دکھ کی آپ کو قدر ہونی چاہیے کہ وہ جو شہداء کی مائیں ہیں، وہ جو شہداء کی بہنیں ہیں، انہوں نے کچھ کھایا ہوگا، پیا ہوگا، ان کے گھر میں کچھ پکا ہوگا۔ ظاہر ہے جب تک جنازے دفن نہیں ہوں گے ان کے گھروں میں نہ کھانا پک رہا ہے اور نہ ہی انہوں نے پانی پیا ہوگا، وہ بھوکے پیاسے کربلا والوں کی طرح بیٹھے ہیں۔ اس لیے میں عرض کروں گا کہ ان کے کرب کو سمجھیں، ان کے دکھ کو سمجھیں۔ آپ باضمیر لوگ ہیں، حکومتوں سے کوئی توقع نہیں ہے ہمیں، نہ کبھی کی ہے، نہ ان شہداء کو کوئی توقع ہے۔ وہ تو سب فقط یہ چاہتے تھے کہ ہمارا حکمران آئے، ہمارے سر پہ دست شفقت رکھے، ان یتیم بچوں اور بچیوں کے سر پہ پدرانہ شفقت کا ہاتھ پھیرے۔ اور اس صاحب نے کیا جواب دیا ہے کہ یہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں، شرم آنی چاہیے تجھے ایسا بیان دیتے ہوئے، تیری زبان نہیں لڑکھڑائی۔ میں سمجھتا ہوں تیرے ایڈوائزر تجھے ذلیل و رسوا کریں گے اور ذلیل و رسوا کر کے تجھے اقتدار کی کرسی سے نکالیں گے۔ وہ جو کوئٹہ میں بیٹھے ہیں، وہ جو مائیں بیٹھی ہیں، وہ جو بہنیں بیٹھی ہیں، وہ جو یتیم بچے بیٹھے ہیں، وہ تیرا اقتدار چھیننا چاہتے ہیں، وہ تیری حکومت چھیننا چاہتے ہیں۔ تجھے اس لیے بلا رہے تھے کہ وہ تیرے سیاسی مخالف ہیں۔ بلیک میل تو سیاسی مخالف کرتے ہیں نا، بلیک میل تو تجھے PDM کر رہی ہے، اور 11 جماعتیں مل کے تیری حکومت کو نہیں گرا سکی۔ میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ ان 11 شہداء کا خون تیری کرسی کی تباہی کا باعث ہے۔ میں پوچھتا ہوں اس سے، میں ویسے اس کو ڈسکس کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اتنی بودی گفتگو کی ہے، اتنی گھٹیا گفتگو کی ہے اس نے کہ جتنا دکھ ان شہداء کو ان دہشت گردوں نے دیا ہے اس سے زیادہ اس بدبخت نے دیا، کیونکہ امیر المومنین فرماتے ہیں تلواروں کے زخم مل جاتے ہیں، زبان کے زخم کبھی نہیں ملتے۔ یہ جو زبان کا لشکر تو نے چلایا ہے، یہ تیرے سیاسی مخالفین نہیں تھے، یہ تیرے دشمن نہیں تھے، یہ تیرے ووٹر تھے، یہ تیرے سپورٹر تھے، اور تیری حکومت کے بنانے میں ان کا ووٹ شامل ہے، ان کی رائے شامل ہے۔ وہ تجھے اپنا سرپرست سمجھ کے بلا رہے تھے کہ ہمارے سر پہ دست شفقت پھیرے، ہماری کچھ دلجوئی ہو جائے، ہمارا کچھ غم کم ہو جائے، اور پھر ہم اپنے پیاروں کی تدفین کر سکیں۔ لیکن یہ وہ سوچ سکتا ہے جس کے اندر ضمیر زندہ ہو، جس کے اندر انسانیت زندہ ہو، جس کے اندر انسانی اقدار ہو، جس کو اپنا ہی پتہ نہ ہو۔ وہ کیا سمجھے جس کے اس کو انسانیت کا کیا پتہ، اس کو انسانی اقدار کا کیا پتہ، اس کو یہ کیا پتہ کہ ضمیر کس بلا کا نام ہے جس کو پکڑ کو بٹھا دیا گیا ہے۔ اب وہی قوتیں جو اس کو بٹھائی تھی، جنہوں نے اس کو بٹھایا تھا، اب وہی قوتیں اس کو ذلیل اور رسوا کر کے اس گھٹیا انسان کو گھسیٹ کے انشاءاللہ اقتدار سے اتارے گی، اور یہ شہیدوں کا خون رنگ لائے گا انشاءاللہ۔ شہید کا خون، ابھی آپ سن رہے تھے کہ شہید کا خون بے شک تیرے نزدیک اس کی کوئی قدر نہ ہو، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی قدر ہے، اور اللہ فرماتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم يرزقون، کہ کبھی بھی اس کو مردہ نہ کہو، میت نہ کہو، جو میری راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں وہ میرے نزدیک زندہ ہیں۔ کیسے زندہ ہیں کہ ان کے خون کی برکت زندہ رہتی ہے، ان کا خون زندہ رہتا ہے، ان کا خون ہمیشہ جوش مارتا رہتا ہے، اور یہ کوئی عام خون نہیں ہے، یہ حسینیوں کا خون ہے، یہ کربلا والوں کا خون ہے، یہ کربلا کے ماننے والوں کا خون ہے، یہ ان عبادت گزاروں کا خون ہے۔ مسلح عبادت پہ اگر شہید ہو
جاتے پھر بھی اتنا ہی مرتبہ ہوتا، اور حلال روزی کماتے ہوئے، چونکہ حصول رزق حلال عین عبادت ہے، عبادت میں مصروف تھے وہ لوگ، اور اپنے بیوی بچوں کا رزق اکٹھا کر رہے تھے اور حلال روزی کما رہے تھے، ان کو ذبح کیا گیا۔ اور جانتے ہو کیسے ذبح کیا گیا؟ ابھی آپ نے سارا دن سنا ہے کہ ایسا چاقو تھا جس سے آپ پیاز بھی نہ کاٹیں، یعنی اتنی تکلیف دہ موت دی گئی ان کو، اتنی تکلیف اور کرب سے ان کو ذبح کیا گیا۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے وہ وقت کہ یہ بھی کربلا کے راہی تھا، اور کربلا میں بھی ایک شہید کو اسی کند خنجر سے ذبح کیا گیا تھا۔ میں ان ماں بہنوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جو اپنے پیاروں کی سوگوار ہیں اور جو رو رہی ہیں، بلکہ اب تو ان کے آنسو بھی خشک ہو چکے ہیں، وہ رو رو کے اب ان کے آنسو آنا ہی بند ہو گئے، میں کہوں گا کہ تمہیں رونے سے کسی نے روکا تو نہیں؟ اپنے پیاروں کی لاشوں سے لپٹ کے روتی تو رہی ہو۔ میں ان بہنوں سے کہوں گا کہ دیکھو، آپ کے دل میں یہ دکھ ہے، آپ نے اپنے بھائیوں کے گردن پہ وہ کند خنجر کے نشان دیکھے ہیں، اور وہ کند خنجر دیکھا ہے، لیکن وہ خنجر چلتا نہیں دیکھا۔ میں قربان جاؤں کربلا کی بہن پہ کہ جس کے سامنے 70 قدم کے فاصلے پہ بھائی ذبح ہو رہا تھا اور کند خنجر چل رہا تھا، اور قاتل کی منتیں کر رہی تھی کہ ظالموں نہ مارو، میرا بھائی 3 دن کا پیاسا اور بھوکا ہے۔ اور پھر میں عرض کروں گا کہ جب بہنیں آئی ہوں گی یا بہنوں کے سامنے وہ لاشیں آئے ہوں گے تو کیا کیفیت ہوگی بہنوں کی؟ یہ بہنیں ہی سمجھ سکتی ہیں کہ کیا کیفیت ہوگی جس جوان کا لاشا اس کی بہنیں اٹھا رہی ہوں گی، مرد اٹھانے والا نہیں ہے۔ کتنا یہ جملہ جگر کو چیر جاتا ہے اس بہن کا کہ جو کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں اب کوئی مرد نہیں رہا جو ہمارا جنازہ اٹھانے والا ہو۔ یہ جملے بھی کسی پہ اثر نہیں کر رہے۔ حکمران کے سینے میں دل ہے یا پتھر ہے؟ یہ جملے ہر بعض امیر انسان کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہی ہے کہ میرے گھر میں اب کوئی مرد نہیں رہا، اور وہ بہن جس کے 5 بھائی اور ایک شوہر مارا گیا۔ کبھی کہا جاتا ہے یہ افغانستان کے شہری تھے۔ میں پوچھتا ہوں افغانستان کے اگر شہری تھے تو وہ بہن جو بیان کر کے کہہ رہی ہے کہ میرے 5 بھائی مارے گئے اور 6واں میرا شوہر مارا گیا ہے، وہ افغانی تھی؟ کہتے ہیں 7 شہداء میں سے 11 شہداء میں سے 7 وہ افغانی شہری۔ اس قسم کا پروپیگنڈا، یزیدی پروپیگنڈا، شیطانی پروپیگنڈا عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، اپنی ذمہ داری سے جان چھڑانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ کبھی کہتے ہیں جی دھرنا ختم ہو گیا، معاملات طے ہو گئے، کبھی کہتے ہیں جی وہ تو افغان شہری تھے، افغان سفیر نے مراسلہ بھیجا ہے کہ ان کی لاشیں ہمارے حوالے کی جائیں۔ میں پوچھتا ہوں اگر 7 وہ شہری تھے افغانستان کے تو پھر یہ 6 جن کی بہن 5 بھائیوں کی بہن اور اس کا شوہر بھی شہید ہو چکا ہے، وہ 6 تو یہی، اور وہ نوجوان جو ابھی آپ سن رہے تھے کہ اسٹوڈنٹ تھا وہ بھی یہی کا تھا۔ 7 تو یہ ہو گئے، 11 میں سے 7 تو یہ ہو گئے، اور ایک وہ نوجوان کہ جس کی تازہ شادی ہوئی تھی اس کی بیوہ، آپ دیکھیں کہ وہ 18 سال کا نوجوان ہے، اس کی بیوہ بھی بچی ہوگی نوجوان۔ وہ سوشل میڈیا پہ آ رہا تھا کہ جب اس نے موت کا سنا تو وہ خودکشی کرنے پہ آمادہ ہو گیا کہ میرا اب زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ جس کا سہاگ اجڑ گیا، جس کا سرتاج چلا گیا، وہ بھی یہی کی۔ اب آپ دیکھیں گے 7 اور 2 9 تو یہی کے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ 7 جو ہے وہ افغانی شہری سے، شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے، اپنا جرم چھپانے کے لیے، اپنی اس خفت کو مٹانے کے لیے اس قسم کے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں۔ کتنا ظلم ہے۔ آج 1400 سال کے بعد آج پھر کربلا دہرائی گئی ہے۔
کوئٹہ میں پھر کربلا دہرائی گئی ہے، اور میں ان ماؤں سے یہی کہوں گا کہ آپ کے بیٹوں کی، آپ کے بھائیوں کی لاشیں آپ کے سامنے آئی ہیں، لاشیں پڑے ہیں، لیکن جتنا بھی بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا ہے ان کی لاشیں پہچاننے کے قابل تو ہیں۔ میں قربان جاؤں، جب کربلا میں 11 محرم کو علی کی بیٹی آئی ہے نا بھائی کی لاش پہ، تو اس لاش کی یہ حالت ہو چکی تھی کہ رزو صدرہ بظہرہ، سینے کی ہڈیاں پشت کے ساتھ لگ چکی تھی، اور بہن نے ارادہ کیا کہ اپنے بھائی کے چہرے کا بوسہ لوں، وہ قید میں تھی، رسیوں والے ہاتھوں سے پتھروں کو ہٹایا ہے، اور جب چہرے سے بوسہ دینے کا ارادہ کیا تو چہرہ موجود نہیں تھا، سر لو کے نیزہ پہ سوار ہو چکا تھا، گلے سے خون جاری تھا، اور پھر بی بی نے ارادہ کیا کہ میں بھائی کے ہاتھوں کا بوسہ لوں۔ جب ہاتھوں کو دیکھا اور مشکل سے پتھر ہٹائے تو ہاتھ بھی قطع ہو چکے تھے۔ پھر دیکھیں کہ بی بی کو کوئی شک پڑ گیا ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی کی لاش جتنی بھی تبدیل ہو چکی ہو، کبھی بھی بہن اس کو پہچاننے سے انکار نہیں کرتی، لیکن اللہ گواہ ہے، تاریخ کہتی ہے کہ بی بی نے جب اپنے بھائی کے لیے لاش کی یہ حالت دیکھی ہے تو ایک مرتبہ بی بی کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہ محب میرا بھائی حسین ہے مدینے والا، اسی لیے چند قدم پیچھے ہٹ گئی، عبرت کی انگلی منہ میں ڈالی اور سوال کیا بھائی کے لاشے سے، انت اخل حسین، کیا میرا مدینے والا بھائی حسین تو ہے؟ کیا مہر نبوت کا حسین تو ہے؟ کیا وہ جس کو ماں چکیاں پیس کے پالا کرتی تھی، جس کا ایک بال ٹوٹ جاتا تھا زہرا پورا دن روتی تھی، وہی حسین تو ہے؟ میرے بابل جایا حسین تو ہے؟ میری ماں زہرا کا جایا حسین تو ہے؟ میری ماں زہرا کا لال حسین تو ہے؟ جب جواب نہیں آیا نا تو مشکل اور دکھ اور کرب کی حالت میں میری آقا زادی کو نانے کی یاد آئی اور رخ پھر گیا مدینے کی طرف، اور رو کے کہتی ہے یا جدہ واہ محمدہ، اے نانا، اے میرا نانا رسول صلی اللہ علیہ ملیک السما، تیرے اوپر تو آسمان کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں، وَهَذَا حُسَيْنٌ بِالْعَرَى، یہ تیرا حسین ہے جس کے پوشاک جنت سے منگوایا کرتا تھا، آج اس کی لاش کو لوٹ لیا گیا ہے، اس کا لباس بھی اتار لیا گیا ہے، مقطع الاعضاء، اس کے بدن کے جوڑ سلامت نہیں ہیں، مرمل بالدماء، وہی خاک اور خون میں مل چکا ہے۔ اور یہ حالت بیان کر کے پھر بھی دکھ کا ایک بیان کرتی ہے کہ یہ تو تیرے بیٹے حسین لاڈلے کی یہ حالت ہے جس کو سینے پہ سلایا کرتا تھا، جس کے سینے کے بوسے لیا کرتا تھا، آج اسی سینے پہ ظلم کے گھوڑے دوڑ چکے ہیں اور ان کی لاش کو پامال کر دیا گیا ہے۔ اور پھر اتنا بڑا دکھی ہو کے ایک جملہ فرمایا جو جگر کباب کرتا ہے، بی بی کہتی ہے نانا یہ تیرے فرزند حسین کی حالت ہے، آ دیکھ کہ تیری بیٹیوں کی کیا حالت ہے، بناتوں کا سبایا، نانا تیری بیٹیاں قید ہو کے شام جا رہی ہیں، میں کہوں گا کوئٹہ کی مائیں بہنیں، تمہیں کسی نے تماچے نہیں مارے، تمہیں کسی نے تازیانے تو نہیں مارے، تمہیں کسی نے قیدی تو نہیں بنایا، ہمیں کربلا سے درس لینا چاہیے اور ہمیں کربلا کو یاد کر کے ان مصیبتوں پہ آنسو بہانا چاہیے جو خاندان رسول پہ نازل ہوتی رہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم برداشت کر لیتے ہیں ایسے مصائب کیونکہ ہمارے سامنے کربلا موجود ہے، ہمارے سامنے درس کربلا موجود ہے، حسین کے وہ مصائب ہمیں دلاسا دیتے ہیں، ورنہ ہمیں کسی سے کوئی توقع نہیں ہے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ حکمران آئیں ہمارے ساتھ ہمارے جنازے اٹھوائیں، نہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فقط آئیں، آ کے ان یتیموں کی سرپرستی تو کریں۔
کہ جن کا کوئی نہیں بچا، جن کے سرپرست چلے گئے ہیں، وہ یتیموں کی ذمہ داری تو حکومت پہ عائد ہوتی ہے، ریاست پہ عائد ہوتی ہے۔ ان یتیموں، ان بیواؤں اور ان لاوارثوں کے وارث کے طور پہ وہ تجھے بلا رہے تھے، وہ تیرے سیاسی مخالف نہیں تھے، وہ تجھے بلیک میل نہیں کر رہے تھے۔ انتہائی گھٹیا لینگویج شہداء کے خانوادوں کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ میرے دوست، میرے بھائی، کسی سے کوئی توقع نہیں، ہم یہی کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ یہی مدد کر سکتے ہیں جس طرح حسین نے آخری وقت استغاثہ بلند فرمایا تھا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے۔ آج ہمارے کوئٹہ والے وہی حل من ناصر کی صدا بلند کر چکے ہیں۔ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ جب تک وہ بیٹھے ہیں ہم بھی بیٹھے رہیں، ہم بھی ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے رہیں، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں وہاں موجود ہیں اپنے پیاروں کے لاشوں کے ساتھ، ہم بھی ان کے ساتھ یکجہتی کرتے ہوئے، چاہے ہمارے اوپر حکومت جتنے ظلم کرنا چاہے کرے، ہم نہیں اٹھیں گے، ہم ان کی حمایت نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ہمارے مولا کا آخری وصیت ہے، آخری فرمان ہے کہ کونا للظالم قسما وللمظلوم اونا، ہمیشہ ظالم کے مخالف رہنا اور مظلوم کے مددگار رہنا۔ ہم ہر مظلوم کے حامی ہیں، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، ہم ہر ظالم کے خلاف ہیں، چاہے وہ شیعہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور میں یہ ببانگ دول کہنا چاہتا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکمرانوں، اپنے گزشتہ حکمرانوں کے عبرت سے کے انجام سے عبرت حاصل کرو۔ ایک وقت تھا جب ہمارے قائد کو علامہ عارف حسین حسینی کو شہید کیا تھا، ایک فرعون وقت نے شہید کروایا تھا، ان کے جتنے قاتل تھے ان کا انجام آپ نے بھی دیکھا اور اس دنیا نے بھی دیکھا کہ اللہ نے ان کے قاتلوں کو جہنم کی آگ میں جلانے سے پہلے اسی دنیا کی آگ میں جلا دیا۔ آج بھی ان شہداء کا خون رائے گاہ نہیں جانے دے گا اللہ۔ یہ اللہ پہ قرض ہے کہ اللہ خود انتقام لے ان سے، اور یہ نہیں ہے کہ انتقام میدان معاشر میں لے گا، بلکہ اسی دنیا میں وہ منتقم حقیقی ان مظلوموں کے خون کا خود بدلہ لے گا، خود انتقام لے گا۔ اور ایک گزارش میں اپنے قائدین کی خدمت میں، جس طرح قبلہ مولانا زیدی صاحب کر رہے تھے، میں اپیل کروں گا کہ اے ہمارے قائد، اے ہمارے آقا، اے ہمارے راہبر، اے ہمارے رہنما، ہم آپ کے ہر حکم پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تیرا حکم تھا، ہم نے صبر کیا، ہم نے لاشیں اٹھائے، ہم نے اس ملک کا تحفظ کیا، ہم نے اس ملک کا اب بھی تحفظ کر رہے ہیں، ہم صبر کر رہے ہیں، ہم صبر کر رہے ہیں، لیکن کب تک صبر کرتے رہیں گے؟ آخر ہمارے جوان کب تک ذبح ہوتے رہیں گے؟ آپ حکم دے دیجئے، ہم آپ کے حکم پہ لبیک کہتے ہوئے انشاءاللہ مثل کربلا والوں کے، مثل حسین کی فوج کے، ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار۔ ہماری یہ جوانیاں حسین کی قربانیاں، ہماری یہ جوانیاں تیار ہیں۔ اور آپ کو بھی ایک پیغام دیتا ہوں، قائد ملت کے حکم پہ اب ہم اپیل کر رہے ہیں ان کو، اور ہر طرف سے اپیل ہو رہی ہے، اگر کل قائد حکم دیں تو آپ ساتھ دیں گے؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ اتنا بلند کہیں کہ کربلا میں مولا حسین سنے آپ کی آواز کو، اتنا بلند آواز سے کہیں لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ اے وقت کے یزیدو، اے یزیدیو، دیکھ لو آج حسینی کہاں بیٹھے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، سن لو۔
اب تو یہ لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں، اور ایک وقت آنے والا ہے کہ جب یہ سارے مختار بن کے یا لصارات الحسین کا نعرہ لگائیں گے، اور پھر کوئی یزیدی نہیں بچے گا، اور نہ ہی کوئی یزید کا تخت بچے گا، نہ کسی یزید کا محل بچے گا، اور پھر یزیدیوں سے ہم خوب انتقام لیں گے، اور ایسے لیں گے جیسے جناب مختار نے شہداء کربلا کا انتقام لیا تھا۔ ہم وقت کے یزیدوں، ہم وقت کے شمروں، ہم وقت کے خولیوں، وقت کے ہرملوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین تا قیامت زندہ رہے گا۔ یزید اور یزیدیت کل بھی مرداباد تھی، آج بھی ہے، اور قیامت تک مرداباد رہے گی۔ حسینیت 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 حسینیت، یزیدیت یزیدیت یزیدیت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد۔